10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 اور 60 کا ترجمہ تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا. ولو انہم رضوا، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے، ما آتاهم اللہ ورسولہ، اس پر جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا. وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے. سیؤتینا اللہ، ان قریب اللہ ہمیں دے گا. من فضلہ ورسولہ، اپنے فضل سے اور اس کا رسول. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. انما الصدقات، زکاتیں صرف للفقراء، فقیروں کے لیے. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. والعاملین علیہا، اور ان کی وصولی پر کام کرنے والوں. والمؤلفات قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں کو اسلام کی الفت دلائی جائے. وفی الرقاب، اور غلامی سے گردنیں چھڑانے میں. والغارمین، اور قرض داروں کے لیے. وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کے لیے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حکم ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم ہے، علم والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. ارشاد فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ کا فضل اور جتنا اس نے عطا کیا وہی کافی ہے. کیونکہ یہاں منافقوں نے حضور پر اعتراض کیا تھا کہ یہ ہمیں کم مال دے رہے ہیں، یہ صحیح تقسیم نہیں کر رہے، عدل نہیں کر رہے. تو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے صدقہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں ایمان دیا. یہ کہنا جائز ہے اللہ رسول نے ہمیں ایمان دیا، دوزخ سے بچایا، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رسول دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ حضور کے ذریعے سے دیتا ہے. یاد رہے کہ کسی کو نفع پہنچانے یا کسی سے نقصان دور کرنے کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کی طرف کرنا جائز ہے. اس طرح کی نسبتیں قرآن پاک میں بکثرت مذکور ہیں، کئی مقامات پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کرنے کی نسبت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی. اللہ نے اپنے حبیب کی طرف غنی کرنے کی نسبت فرمائی. وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ نے فرشتوں کو ہمارا محافظ اور نگہبان فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ کہ آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. حالانکہ یہ سارے کام ڈائریکٹ اللہ بھی کر سکتا ہے، اللہ حفاظت کر سکتا ہے، اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے،
لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اور ان قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو، کسی اور بندے سے مدد لے لی تو وسیلہ بنا لیا تو یہ شرک ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ تو ان آیات سے بالکل کلیئر واضح ہو رہا ہے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ الْحَفَظَ، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ صحابہ کرام کو ملا کر کفایت کرنے والا فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ حالانکہ اللہ ہی کافی ہے، اور کیا ضرورت ہے؟ اللہ جب اللہ کافی ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہاں فرمایا اللہ کافی ہے اور وہ بھی کافی ہے جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، یعنی جو تمہارے صحابہ ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد ہے، اس کے اندر پورا ایک رسالہ ہے اس بارے میں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع بلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ کیجیے۔ جن لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ہے یا کسی ایسے بد مذہب مولوی کو سن کے ذہن میں عقائد میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو ان کو یہ معاملہ کلیئر کرنے چاہیے، کیونکہ ایمان بڑا اہم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح کے عقائد لیے قبر میں اتر جائیں اور آگے جا کے پکڑ ہو جائے کہ صرف اللہ دیتا ہے، صرف اللہ ہی مدد کرے گا، صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بلا دور نہیں کر سکتا، کوئی دکھ درد پریشانی نہیں دور کر سکتا۔ یہ چیزیں تو ایک عام بندہ گناہگار بندہ کر سکتا ہے۔ کسی کو 1 کروڑ پکڑا دے لیکن کتنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، عام گناہگار آدمی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی طاقت کتنی ہوگی؟ کیا وہ مدد کر کے کسی کی پریشانی ٹینشن دور نہیں کر سکتے؟ ہم کسی کو جاب پہ رکھتے ہیں، 50,000 1 لاکھ دیتے ہیں تو اس کی کتنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ عام گناہگار آدمی جب کتنوں کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اللہ والے کتنی پریشانیاں دور کرتے ہیں، وہ تو آخرت کی پریشانیاں بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کیوں کہتے ہو، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اس طرح کے عقائد سے بچنا چاہیے، صحیح عقیدہ اپنانا چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے ہے، زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈال دی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، قرض داروں کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، مسافر کے لیے، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جب منافقین نے صدقات کی تقسیم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا، اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، ان ہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں ہے۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں۔ تو تان کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع ہے؟ اس آیت میں صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان سے متعلق چند شرعی احکام۔ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے مؤلفۃ القلوب، صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے ساکت ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی، اور یہ اجماع حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو ہی بدل دیا، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں سے کوئی اسے تبدیل کر سکے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کا مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں اجماع یعنی کسی دلیل کی بنا پر تھا، جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا اس حکم کے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تک ہونے کی قید تھی، یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت باقی نہ رہی۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، جس کے پاس شرعی نصاب سے مال کم ہو وہ فقیر ہے، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں ہے۔
ایک وقت کے لیے بھی اگر کچھ ہو کسی سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے دے تو لے سکتا ہے، سوال نہیں کر سکتا. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے. عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہو. اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے. عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے. گردنیں چھڑانے سے مراد یہ کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مقاتل کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کر دیں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں. ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے. قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے. ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو. زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے دے. زکوٰۃ انہیں لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی، لہذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں. زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلاموں کو دے. زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے ڈائریکٹ زکوٰۃ اسی میں ہی لگ سکتی ہے. اب جو موجودہ سسٹم رائج ہے، جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، دینی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اب مدارس میں پڑھنے والے بھی ضروری نہیں کہ ہر بچہ ہی مسکین ہو یا فقیر ہو، ایسا نہیں ہے. اس میں ایسے گھرانوں کے بھی ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اب مدرسوں پہ بھی اگر زکوٰۃ لگانی ہے تو ڈائریکٹ نہیں لگے گی. مساجد پہ بھی اگر ڈائریکٹ لگانی ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، شرعی ہیلہ کیا جاتا ہے. مذہبی تنظیمیں ہیں، دینی ادارے ہیں، اگر مسجد پہ بالفرض لگانی ہے تو اس کا شرعی ہیلہ کر کے لگایا جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں لگایا جاتا. اسی طرح جن مدارس میں امیر بھی بچے پڑھتے ہیں، غریب بھی پڑھتے ہیں، اب چونکہ غریبوں پہ لگتی ہے تو اس لیے وہاں بھی مذہبی تنظیمیں وغیرہ یہ سارے دینی ادارے ہیلہ کر کے اس پہ لگاتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.